بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالت روزہ میں جائز کام یعنی وہ امور جو حالت روزہ میں سر انجام دینے سے یا ان کے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلے نمبر پر مسواک کرنا۔ حالت روزہ میں مسواک کی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عامر بن ربیعہ سے مذکور ہے، کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ شمار نہیں کر سکتا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں دن کے پہلے اور آخری حصے میں مسواک کرتے تھے اور تھوک نہیں نگلتے تھے۔ مزید صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس حکم میں حالت روزہ والی نماز بھی شامل ہے۔ ناظرین اکرام، ان احادیث کو دیکھتے ہوئے شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سحری کھا کر غسل جنابت کرنا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ اس طرح فجر ہوتی کہ آپ ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے، اسی حالت میں آپ سحری کھا لیتے اور پھر غسل کر کے روزہ رکھ لیتے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہم بستری سے نا کے احتلام سے صبح جنبی اٹھتے پھر روزہ رکھ لیتے۔ تیسرے نمبر پر بھول کر کھا پی لینا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ مزید مستدرک حاکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی بھول کر رمضان المبارک میں روزہ کھول لے تو اس پر قضاء اور کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کو غلطی اور بھول کر کیے کام معاف کر دیے ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں کہ بھول کا مطلب ہے کہ کام کرنے والے کو یاد نہ رہے۔ مثلا نماز کا وقت ہو جانے پر وہ کسی کام میں مشغول تھا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی، جب فارغ ہوا تو اسے یاد نہ رہا کہ نماز نہیں پڑھی، یا روزہ رکھ کر کھا پی لیا کیونکہ اسے یاد نہیں رہا تھا کہ وہ روزے سے ہے، یا کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا جب وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا تو یاد نہ رہا اس لیے وقت پر وعدہ پورا نہ ہو سکا تو اس تاخیر وغیرہ کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر حجامہ کروانا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا۔ ابن ابی شیبہ میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے حجامہ کروانے کی اجازت دی ہے۔ پانچویں نمبر پر سرما لگانا۔ حالت روزہ میں سرما
سرما لگایا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن اور حضرت ابراہیم رحمہم اللہ کے نزدیک روزے دار کے لیے سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح صحیح ابن ماجہ میں موجود ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سرما لگایا۔ معزز ناظرین، جمہور علماء اور امام شافعی رحمہ اللہ سرما لگانے کے قائل ہیں، اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی سرما لگانے کو جائز قرار دیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ آنکھ معدہ تک کوئی چیز پہنچانے کا راستہ نہیں، لہذا اس میں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی جسم پر تیل لگانے، نہانے، نیما کرانے اور سرما لگانے وغیرہ جیسے کاموں کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ اگر یہ چیزیں منع ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیتے۔ اور سنن ابو داود میں امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی سنن میں اعمش رحمہ اللہ کے طریق سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی ساتھی کو روزہ دار کے لیے سرما کو ناجائز کہتے نہیں دیکھا۔ چھٹے نمبر پر کنگھی کرنا اور سر میں تیل لگانا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کسی کو روزہ رکھنا ہو تو وہ صبح اس طرح اٹھے کہ تیل لگا ہو اور کنگھا کیا ہوا ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں سر پر کنگھی کرنے اور تیل کی موجودگی میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ 7ویں نمبر پر ہنڈیا سے نمک چکھنا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ روزہ دار اگر ہانڈی یا کوئی اور چیز چکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ 8ویں نمبر پر شدت روزہ کی وجہ سے سر پر پانی بہانا۔ شدت کی گرمی اور غضب کی پیاس دور کرنے کے لیے اگر روزہ دار اپنے بدن اور سر پر ٹھنڈا پانی بکثرت ڈالے تو روزہ میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ سنن ابو داود میں حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم کو دیکھا کہ عرش کے مقام پر بحالت روزہ گرمی یا پیاس دور کرنے کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے متعلق روایت نقل کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روزے کی حالت میں کپڑا گیلا کر کے اپنے اوپر ڈالا تھا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک اپنے بدن کے بعض حصے یا سارے جسم پر پانی ڈالنا اور نہانا جائز ہے، اور اس میں واجب، مسنون یا مباح غسل میں کوئی فرق نہیں۔ 9ویں نمبر پر بے ساختہ حلق میں مکھی وغیرہ کا داخل ہونا۔ عطا رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے ناک میں پانی ڈالا اور وہ پانی حلق کے اندر چلا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر اس کو نکال نہ سکے تو۔ صحیح بخاری میں امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر روزہ دار کے حلق میں مکھی چلی گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 10ویں نمبر پر روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ کام جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ان کاموں میں سے تھوڑا سا خون نکلنا یا نکلوانا اور ٹیکا لگوانا جو کہ غذائی نہ ہو، مگر اس کو بھی رات تک لیٹ کر دینا بہتر ہے، اور احتیاط برتنے کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، صحیح تحقیق کے مطابق ایسا ٹیکا جس کا مقصد خوراک یا
قوت کی فراہمی نہ ہو بلکہ صرف بیماری کا علاج ہو جائز ہے۔ 11ویں نمبر پر خود بخود قے آ جانا، اگر قے خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر قے غالب آ جائے اس پر روزے کی قضا نہیں، اور جس نے قصداً قے کی وہ قضا دے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب روزہ دار کو قے آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 12ویں نمبر پر احتلام ہے، اگر روزہ دار کو احتلام ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں روزے دار کے روزے کو نہیں توڑتی: حجامہ لگوانا، قے کرنا اور احتلام کا ہو جانا۔ علامہ ابن رشد بدایت المجتہد میں فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ اگر روزے دار کو دن کے وقت سوتے میں احتلام یعنی بدخوابی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 13ویں نمبر پر ضبط ہو تو بیوی کا بوسہ لینا، جذبات پر قابو رکھتے ہوئے روزہ دار بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج کو بوسہ دے دیا کرتے تھے اور معانقہ وغیرہ بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن آپ اپنی خواہش پر بہت زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ رمضان سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔